نہیں. اچھا ابھی جب یہ ورلڈ کپ کے بعد جب محسن نقوی صاحب نے ایک جملہ استعمال کیا کہ میں سرجری کروں گا تو ہم سب کو لگا کہ بڑے سیریس ہیں, اور پھر اس کے بعد انہوں نے فارمر پلیئرز کو انوائٹ کیا, اس میں آپ بھی وہاں موجود تھے اور ان سے مشورے مانگے, تو وہاں سے جو انفارمیشن آئی ہے اور آپ بھی اس میں ایڈ کریں گے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سرجری کاسمیٹک ہی ہے, کیونکہ اس میں کوئی ایجنڈا نہیں تھا, آپ نے کچھ ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا کہ کن چیزوں پہ باتیں ہوں گی. وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے آپ لوگوں سے ایسی جنرل رائے لینا شروع کر دی اور جس کو جو سمجھ میں آ رہا تھا وہ اپنا مشورہ دے رہا تھا. تو یہ تو آپ نے اپنے کریئر میں سینکڑوں بار دیکھا ہوگا, چیئرمین لوگوں کو بلاتے ہیں ہر ایسے ڈیزاسٹر کے بعد. بہت دفعہ, اور یہ چیز میں نے وہاں کہی بھی, میں نے کہا کوئی پہلی دفعہ نہیں میں یہاں آ رہا, ہر 2 سال کے بعد ہماری ٹیم ہارتی ہے تو ہم اسی طرح بیٹھ کے جو بھی چیئرمین ہوتے ہیں, آپ کی جگہ کوئی اور تھے, وہ بلا لیتے ہیں اور ہم سے مشورے مانگتے ہیں. دیکھیے اس میں تو سب سے بڑی چیز یہ ہوئی کہ ایک تو ہمیں بیفور ہینڈ نہیں پتا کہ ہم نے وہاں کیا کرنا تھا, پھر جو جتنے بھی لوگوں کو بلایا گیا اس میں پتہ نہیں کتنوں کو ایکسپیرینس تھا کتنوں کو نہیں تھا. آئی واز سرپرائز ٹو سی سرفراز احمد اوور دیئر, یعنی سرفراز ایکس کیپٹن, اور وہ ایک لفظ بھی نہیں بولے اس میٹنگ میں. یو نو اظہر محمود واز سٹنگ اوور دیئر, اور جو کہ آپ کے اسسٹنٹ کوچ تھے, انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا وہاں پر. اینڈ دین وہ آلریڈی ایک ڈومیسٹک کا ایک پلان بنا کے ہمیں وہ پریزنٹیشن جو ہے, جو کہ میرے اپنے نزدیک تو کوئی بہت اتنی امپریسو نہیں تھی, وہ انہوں نے ہمیں دے دی اور کہنے لگے اس کے اوپر آپ ہمیں وہ دے دیں. سو میں نے کہا دیکھیں یہ ساری کاسمیٹک چینجز ہیں, یہ آدھے گھنٹے کی یا 2 گھنٹے کی میٹنگ میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ ٹھیک ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. میرے نزدیک صرف 2 آپ نے سلیکٹرز کو نکال کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے سرجری کر دی. سو دس از ناٹ آن. دیکھیے اس کے لیے بہت ان ڈیپتھ اسٹڈی, میں نے تو ان کو یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ آپ دیکھیں جو بھی چیدہ آپ کو کرکٹرز ایسے نظر آتے ہیں جن کا ایڈمنسٹریشن کا بھی ایکسپیرینس ہے, کچھ ہے, آپ ان کی ایک کرکٹ کمیٹی بنا کے ان کو کہیں کہ وہ آپ کو ایڈوائز کریں کہ یو نو کیسے ہم, کیونکہ آپ کا مین ایمفیسس ڈومیسٹک کرکٹ, جب تک وہ نچلا لیول جو گراس روٹ لیول کے اوپر چیزیں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گی, جب تک آپ ایسوسیشنس کو امپاور نہیں کریں گے کہ وہ اپنے کام خود کریں. دیکھیں نا, آپ پی سی بی کوچز بھی پرووائڈ کرتا ہے ایسوسیشنس کو, سلیکٹر بھی پی سی بی کے جاتے ہیں ایسوسیشن کی ٹیمیں سلیکٹ کرنے, تو پھر ایسوسیشن کس لیے ہیں؟ یو نو ایز پر کانسٹیٹیوشن تو یہ سارے کام ایسوسیشن کے ہیں نا. ان کا اپنا ہیڈ کوچ ہونا چاہیے, ان کا اپنا سلیکٹر ہونا چاہیے, ان کے اپنے مینیجرز ہونے چاہیے, ان کے اپنے لاجسٹک کے ڈپارٹمنٹ ہونے چاہیے, ان کی آپریشنس ٹیم ہونی چاہیے. اور دنیا بھر میں آج یہ فنڈنگ ہوتی ہے, ای سی بی کاؤنٹیز کو فنڈ کرتا ہے, اسی طرح پی سی بی ایسوسیشنس کو فنڈ کرے. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے, ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کا جو گیپ ہے اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے, اور اس میں آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا بھی تھا, اس کو کیسے کم کیا جائے؟ دیکھیں یہ بڑا ہی پرٹیننٹ سوال ہے. دیکھیں سب سے بڑی چیز تو یہ کہ آپ کا انفراسٹرکچر دیکھیں. پاکستان کے پاس جو سب سے بڑا المیہ ہے, 3 مہینوں میں کرکٹ جو ہے وہ جو ہمارے جو پنجاب سائڈ پہ اور ناردرن سائڈ پہ ہو ہی نہیں سکتی. نومبر دسمبر جنوری اسماگ, سردی کا موسم, دن چھوٹے ہو گئے, 4 گھنٹے جو ہے آپ کا ویسٹ ہو رہا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ پوری کرکٹ کو ان مہینوں میں یہاں لانا پڑتا ہے سندھ کی طرف. اب سندھ میں آپ مجھے بتائیں کراچی کتنے گراؤنڈز پرووائڈ کر سکتا ہے, اور وہ اس قابل, دیکھیں گراؤنڈ انفراسٹرکچر جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو فرسٹ کلاس میں جو آپ دے رہے ہیں انفراسٹرکچر وہی ٹیسٹ کرکٹ میں بھی ہونا چاہیے نا. بالکل ایسی. جو گیپ آ رہا ہے وہ اس لیے آ رہا ہے کہ آپ کی یہاں پچز اچھی نہیں ہیں, آپ یو نو ایون لوور لیول کے اوپر تو اسپائکس الاؤ نہیں کرتے. آپ کئی ایسے گراؤنڈز ہیں جو کہتے ہیں جی نا ہم آپ کو اسپائکس الاؤ نہیں کرنے دیں گے. سو جو بیسک چیزیں ہیں جب آپ پلیئرس کو لوور لیول پہ یا فرسٹ لیول پہ وہی پرووائڈ نہیں کریں گے, دین پاکستان کے ٹاپ کلاس کرکٹرز آپ کے ڈومیسٹک کرکٹ بہت کم کھیلتے ہیں.